السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی، اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص ان کے مذموم اور پراگندہ اثرات سے دوچار ہے۔ بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے آج لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ اگر آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کو آراستہ کیا تھا، تو یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ بیماریاں آج جڑ نہ پکڑتی اور اولاد بھی اپنے والد کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتی اور معصوم ماؤں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی۔ آج بھی ہمارے تمام تر بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان مریضوں کو قرآن و سنت کی دارالشفا کی طرف لایا جائے۔ خطبے میں میں نے جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ہوں بھی نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان سے نرم اور شیرینی لہجے میں گفتگو کرو اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔ میرے دوستو، والدین کا حق اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو گنایا ہے اور حکم کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ سخت یا سست کہہ دیں تو ان کو مارنا اور ڈانٹنا تو دور ہوں بھی نہ کہو، کیونکہ بیچارے اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بڑھاپے میں عموماً دماغ ضعیف ہو جاتا ہے، عقل ٹھکانے نہیں رہتی، جسم کی پوری مشینیں سست پڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں پھرتی سے حرکت نہیں کرتے، دماغ آسانی سے سمجھ نہیں سکتا، آنکھیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتی، کان آسانی سے سن نہیں سکتے، ایسے ہی زبان سے کڑوے الفاظ نکل سکتے ہیں، دماغ میں ہمارے مزاج کے خلاف باتیں آ سکتی ہے، آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں لغزش کھا سکتے ہیں، جسم میں توانائی، جسم میں کمزوری کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ جب وہ جوان تھے، بازوؤں میں طاقت تھی تو تمہارے ناز نخرے اٹھائے، تمہارے ہونٹوں پر تبسم سجانے کے لیے تمہاری بڑی بڑی فرمائشوں کو پورا کیا، تمہارے آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنی آرزوؤں کو دفن کیا، تمہارے سنہرے خوابوں کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے تمہارے خاطر اپنے سپنوں کا شیش محل کو چکنا چور کیا، تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہش کا گلا گھونٹا، خود بھوکے رہے مگر تمہیں کھلایا، خود پیاسے رہے مگر تمہیں پلایا، خود ننگے رہے مگر تمہیں پہنایا، خود روتے رہے مگر تمہیں ہنسایا۔ وہ دن یاد کرو جب تم بالکل چھوٹے تھے، ذرا سا بولنا سکھایا تھا تو اپنی توتیلی زبان میں بار بار اپنے والدین سے پوچھتے تھے، اماں یہ پانی ہے، ابا یہ پانی ہے،
تو ہمارے والدین ہمارے سوالوں کے جواب میں کہتے ہاں ہاں بیٹا یہ پانی ہے، اور وہ بار بار تمہاری باتوں کے جواب میں ہاں بیٹے ہاں کہتے تھے، خفا ایک بار بھی نہ ہوتے تھے۔ اس لیے نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ ان کی دل و جان سے خدمت کرو، ان کی جائز باتوں کا احترام کرو۔ ان سے کوئی لغزش ہو جائے یا وہ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دیں، اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لو۔ میرے دوستو، ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے جو ناز اٹھائے ہیں، جو محنتیں دی ہیں، ہم زندگی بھر ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے لوگو، تم اپنے والدین کی شفقتوں اور محبتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ماں باپ کی کرم فرمائیوں کا بدلہ چکانا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے تم مجھ سے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ نے مجھے جس طرح چھوٹے سے پالا ہے، اسی طرح میں اپنے ماں باپ کو محبتیں نہیں دے سکتا، اس لیے تو ان پر رحم فرما اور ان کو اپنے نوازشوں میں ڈھانپ لے، کیونکہ صرف تو ہی ہماری جانب سے ان کی محنتوں کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ نوجوان اسلام والدین کے حقوق کا اندازہ اس سے لگائی۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے حضور، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہے، یعنی ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے اور نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ حضرات گرامی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ بڑا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ قدرت نے جو ظرف ماں کو عطا کیا ہے وہ باپ کو عطا نہیں کیا۔ بچوں کے لیے ماں کڑواہٹیں جھیل لیتی ہے، باپ جھیل ہی نہیں سکتا۔ بچوں کے جو ناز و نخرے ماں اٹھا لیتی ہے، باپ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ بچے کے لیے ماں جو قربانیاں دے ڈالتی ہے، باپ نہیں دے سکتا۔ سردی کا موسم ہے، کڑاکے کی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، لوگ لحافوں میں دبے ہوئے سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں، شبنم کے ننھے ننھے قطروں نے زمین کو بھی گھیر رکھا ہے۔ سردی کے خوف سے کسی میں لحاف سے منہ نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایسے میں بچہ پیشاب کر دیا۔ اب بیچاری ماں اٹھتی ہے، بستر دھوتی ہے، بچے کو اپنے سوکھے بستر پر سلاتی ہے اور خود بچے کے گیلے بستر پر سو جاتی ہے، اور کبھی بچے کی طبیعت خراب ہو تو بیچاری رنج و غم سے بولائی پھرتی ہے۔ کسی مرد میں اتنا ظرف کہ اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے سکے۔ میں نہیں کہتا کہ باپ بچوں کے لیے قربانیاں نہیں دیتا، باپ بھی اپنے بچوں کے لیے بھاری سے بھاری قربانیاں دیتا ہے۔
آہ بیچارہ بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے کے لیے پردیس سدھارتا ہے، والدین سے دور، بیوی بچوں سے دور، بہن بھائیوں سے دور، عزیز رشتہ داروں سے دور، وطن والوں سے دور، چند ٹکوں کے لیے زندگی کا بنباس کاٹتا ہے، خود قیمتی لباس نہیں پہنتا کہ بچوں کو کیا پہنائے گا، خود عمدہ کھانے نہیں کھاتا کہ بچوں کو کیا کھلائے گا، خود شاندار گھروں میں نہیں رہتا کہ زیادہ پیسے خرچ ہوں گے تو بچا کر بچوں کو کیا دے گا، 2 روپے کی چائے پیتا ہے جب بھی اسے بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ روزانہ اتنے پیسے خرچ ہوتے رہے تو بچوں کو کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں کیسے بھیج پائے گا۔ وہ لمحہ بڑا دردناک ہوتا ہے جب وہ کام کر کے گھر لوٹتا ہے، سر میں درد ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے، شدت تکلیف کے باعث آنکھوں میں اندھیرا سا چھا رہا ہے، ایسے میں چولہا بھی جلاتا ہے، ہانڈی بھی مانجتا ہے، کھانا بھی پکاتا ہے اور زندہ رہنے کی خواہش میں چند لقمے زہر مار کر سو جاتا ہے، مگر درد کے باعث نیند نہیں آتی۔ دل کی نگری میں بچوں کے معصوم قہقہوں اور بیوی کے دل فریب مسکراہٹوں کو ڈھونڈتا ہے۔ پڑوس میں کئی لوگ رہتے ہیں جو بیوی بچوں کے ساتھ شان کی زندگی جی رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں کے بچے کے دلکش قہقہے اس کے سماج سے ٹکراتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ اس ستاروں پر نظر گڑاتا ہے تو آنسو بہاتا ہے تو پتھر کا جگر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، باپ یہ سب قربانیاں بچوں کے لیے دیتا ہے، مگر باپ کی یہ ساری قربانیاں ماں کے اس ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جس لمحے سے گزر کر ماں بچے کو جنم دیتی ہے۔ پھر بھی باپ کا اولاد پر بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ آقا مولا احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ باپ جنت کے سب دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے محفوظ رکھو یا چاہو تو ضائع کر دو۔ میرے دوستو، سر پر والدین کے سائے کو غنیمت سمجھو، جب تک وہ زندہ ہیں جی بھر کے ان کی خدمت کر لو اور ہر طرح سے ان کو خوش رکھ کر ان کی دعائیں لے لو۔ خدا کی قسم، ماں باپ کی دعائیں بڑی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، باری تعالی آخر کیوں؟ اب سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی ایسے وارننگ نہیں دی، آخر مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کس پاپ کا مجھ سے ظہور ہو گیا کہ آپ ایسی تنبیہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ بات یہ ہے کہ اب تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، جب تمہاری ماں حیات تھی تو اس کی دعا بھی تمہارے ساتھ تھی، لیکن اب تمہاری ماں دنیا میں نہیں رہی، اس لیے تمہاری ماں کی جو دعا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہی، اس لیے موسیٰ سنبھل کر آنا۔ میرے دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں۔ والدین کے متعلق ابھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔